السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ جس لشکر کو تم نے فصیل کے اوپر متعین کیا ہوا ہے اسے بالکل مستعد رکھنا، فصیل کے اوپر روشنیوں کا بہترین اہتمام کیا جائے، تیروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں رسوں کی سیڑھیوں سے منگول فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں اور آج جو ہم نے انہیں نقصان پہنچایا ہے اس کا انتقام لینے کی کوشش کریں۔ ویسے مجھے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک تو منگول سپاہی تھکے ہوئے ہیں، دوسرے انہیں خدشہ ہوگا کہ ایسا کر کے کہیں وہ اپنے لیے مزید نقصان کا باعث نہ بن جائیں۔ سب نے اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد سب مل کر اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ سمرقند سے باہر ہونے والے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چنگیز خان نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا تولی خان بھی تھا۔ خیمے میں آنے والوں میں اولون کے علاوہ تائچوت قبیلے کا سردار برغا خان بھی شامل تھا۔ چنگیز خان کے کہنے پر جب سب اس کے سامنے بیٹھ گئے تب انتہائی دکھ بھرے انداز میں چنگیز خان نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، یہ جو سمرقند کے لشکر کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا ہے یہ یقیناً ہماری امیدوں کے سراسر خلاف ہے۔ میں نہیں جانتا کون سمرقند کے ان لشکریوں کی کمانداری کر رہا ہے، لیکن جو بھی ہے وہ انتہائی باکمال اور انتہائی اعلیٰ ہنر رکھنے والا کوئی سالار ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرے گا، شہر میں ہی محصور رہے گا اور شہر کا دفاع کرتا رہے گا، لیکن اس نے بڑی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے اتنے بڑے لشکر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گرد کے گھونگٹ میں چھپے کڑوے لمحوں کے طوفان بے تحریک دکھ پھیلاتے آگ اور خون کے سیلاب کی طرح شہر سے نکلا اور غموں کی شدت بڑھاتے قضا اور مرگ کے راہبر کی طرح ہم سے ٹکرا گیا۔ اس نے ہمیں نقصان بھی بہت پہنچایا۔ ہمارے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنی اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کر کے واپس شہر میں چلا گیا۔ میں اس کی اس ہمت، اس کی اس جمع مردی، اس کے اس جذبے سے یقیناً متاثر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی سالار رسیلے گیتوں میں پیلی رتوں کا زہر اور جذبوں کی لطافت میں کڑے ویران موسم کا عذاب بن کر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس سے متعلق پہلے کی نسبت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ آج اس نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انتہائی آزمودہ اور جنگ کی اعلیٰ تربیت رکھنے والا سالار ہے جس نے ایسی ہمت اور جرت سے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا۔ چنگیز خان جب خاموش ہوا تب قراچہ بولا اور کہنے لگا، خان اعظم، مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے 3 ایسے سالار ہیں جن کا شمار انتہائی تربیت یافتہ سالاروں میں کیا جاتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر تو نظام الدین ہے جسے خوارزم شاہ نے فخر الملک کا خطاب دے رکھا ہے، دوسرے نمبر پر عارض زوزنی ہے جسے ضیاء الملک، اور تیسرے نمبر کا سالار عمر کافی ہے جسے مجیر الملک کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ مجیر الملک تو پکی بات ہے اس وقت خوارزم شاہ کے ساتھ ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں سمرقند میں جہاں ہم پر ضربیں لگا کر ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہے 2 سالار ہو سکتے ہیں، ایک نظام الدین اور دوسرا عارض زوزنی۔ قراچہ جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خان اعظم، قراچہ کا کہنا درست ہے۔ میرے خیال میں یہاں ہمارا جو ٹکراؤ ہوا ہے اور اس ٹکراؤ میں جس شخص نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے یہ یقیناً نظام الدین ہی ہو سکتا ہے۔ خان اعظم، آپ نے جو لشکر مجھے مہیا کیا ہے اسے لے کر اب میں ایک نئے انداز میں برغا خان کے ساتھ اس نظام الدین کے خلاف حرکت میں آؤں گی اور اس سے ایک نہ ایک روز اپنے چچا زاد بھائی اربوش کے قتل کا انتقام ضرور لوں گی۔ اولون کی اس گفتگو پر چنگیز خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے کچھ لوگوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے پر مقرر کیا تھا، آؤ ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب چنگیز خان کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ دوسرے روز نظام الدین نے پھر جنگ کی تیاری شروع کی۔ صبح سویرے ہی اس نے عارض زوزنی، الباز خان، بالا خان اور الپ خان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پھر اس نے الپ خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، الپ خان میرے بھائی، منگول ہم مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا کری اور قابل نفرت کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس شہر کو بھی فتح کرتے ہیں اس شہر کے نوجوانوں کو اپنے لشکر میں شامل کرتے ہیں، اور جب ان کا ٹکراؤ ہم سے ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہی آگے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہم سے جنگ کریں اور خود پیچھے رہ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، گزشتہ دنوں جو ہمارا ٹکراؤ منگولوں کے ساتھ ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جس حصے پر ہم حملہ آور ہوئے اس حصے میں منگول ہی منگول تھے اور منگول ہی ہمارے ہاتھوں مارے گئے۔ آج ہم پھر شہر سے باہر نکل کر ٹکراتے ہیں تو یاد رکھنا چنگیز خان بڑا نفرت انگیز انسان ہے۔ کل جو اس کے لشکر کا نقصان ہوا اس کی تلافی کرنے کے لیے آج وہ منگولوں کو آگے نہیں رکھے گا، مسلمانوں کو اگلی صف میں لائے گا تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور دونوں جانب سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہو۔ ان سارے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے فصیل پر چڑھتے ہیں، ایک برج میں کھڑے ہو کر پہلے چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس سمت چنگیز خان نے مسلمانوں کو رکھا ہوگا اس سمت سے ہم حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ اس سمت ٹکرائیں گے جس سمت منگول ہوں گے۔
میں چاہتا ہوں ہم مسلمان آپس میں ٹکراتے ہوئے اپنا نقصان نہ کریں۔ عارض زوزنی، الباز خان، بالا خان اور الپ خان چاروں نے نظام الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر پانچوں کے پانچوں اٹھ کھڑے ہوئے، شہر کی فصیل کے اوپر چڑھے اور ایک برج کے اندر کھڑے ہو کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ چنگیز خان کا لشکر حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک مختلف برجوں میں جا کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد آخر ایک برج میں رک کر نظام الدین اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، کل ہم شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور آج مشرقی اور شمالی دروازوں پر مسلمان ہیں۔ مغربی دروازہ خالی ہے، جنوب کی سمت بہرحال منگول ہیں، لہٰذا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلیں گے اور منگولوں پر ضرب لگائیں گے۔ نظام الدین کے چاروں سالاروں نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا وہ فصیل سے نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد نظام الدین، عارض زوزنی، الباز خان اور بالا خان اپنے لشکروں کو لے کر شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلے۔ پہلے کی طرح الپ خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ فصیل کے اوپر حفاظت کی خاطر رہا۔ شہر سے نکلتے ہی نظام الدین نے پورے لشکر کو ایک ساتھ رکھا۔ پھر وہ منگولوں پر لبوں پر سلگاہٹ، نبضوں میں جمود، سینوں میں انقلاب، آنکھوں میں زہریلے خواب، دلوں میں اندھے پیچ و تاب، بدن میں کپ کپاہٹ، جذبوں میں اکتاہٹ اور روح میں ناس بھر دینے والے کڑے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین کے لشکر پر بے توقیر جذبوں، سلگتے دائروں، خواب کے ویرانوں میں راستوں کو پامال کرتے آوارہ مزاج جھکڑوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سمرقند کے باہر موت بھیانک صحرائی پیاس بن کر بدنوں کی دھجیاں اڑانے لگی تھی۔ ہر کوئی لو کے ہولناک تھپیڑوں، بے آبروئی کی آندھیوں، بربادی کی علامتوں، ستم کی برسات کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی کامیابی، اپنی فتح مندی کا در کھولنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ بہرحال نظام الدین، عارض زوزنی، الباز خان، بالا خان اور الپ خان بڑی جرت مندی، دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار 5 روز تک منگولوں پر شدید ضربیں لگاتے ان کی تعداد کم کرتے رہے۔ اس دوران شہر کے کچھ لوگ اس محاصرے اور جنگوں کی وجہ سے تنگ آ گئے اور انہوں نے نظام الدین اور دوسرے سالاروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ منگولوں کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے اور صلح کرنے کے بعد شہر پناہ کے دروازے کھول کر شہریوں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ لیکن شہر کا ایک طبقہ اس کے خلاف تھا، اس لیے کہ بخارا کی حالت جو ہوئی تھی وہ ساری ان کے سامنے تھی، لہٰذا وہ کسی بھی صورت منگولوں کے ساتھ صلح کی گفتگو کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ نظام الدین کے ہم نوا ہو کر منگولوں کے ساتھ لگاتار جنگ کرنے پر اپنی آمادگی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ 5ویں روز جس وقت نظام الدین چنگیز خان کے ساتھ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا اور جنگ کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے کہ اس روز نظام الدین اس جنگ کو انجام تک لے جانے کے لیے تلا ہوا تھا اور ہر صورت میں سمرقند کو منگولوں سے محفوظ کرنے کے درپے تھا کہ اہل سمرقند کی بدقسمتی جس وقت نظام الدین اپنے سالاروں کے ساتھ منگولوں کے خلاف بری طرح جنگ میں مصروف تھا، شہر کے کچھ لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے، اس لیے کہ انہوں نے خفیہ طور پر چنگیز خان سے صلح کی بات کر لی تھی۔ اور جب شہر کے دروازے کھلے اور منگول شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے تب نظام الدین اپنے سالاروں اور اپنے لشکر کو لے کر سمرقند کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ جس وقت منگول شہر میں داخل ہونے کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے، اولون اور برغا خان ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اولون بڑی پریشان اور فکر مند تھی، ویسی ہی حالت برغا خان کی بھی تھی۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تب بے پناہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اولون کہنے لگی، اب ہمارے سامنے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کوشان خان سمرقند کے قلعے میں محصور ہو گیا ہے۔ سمرقند شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جس وقت وہ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا انہوں نے اس کے پیچھے چنگیز خان سے صلح صفائی کی گفتگو کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے، جس کے نتیجے میں اسے سمرقند کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ اس سے پہلے جب وہ سمرقند شہر میں محصور ہوا تھا میں اس کی طرف سے کسی حد تک مطمئن تھی، اور جب اس نے بڑے جانبازانہ اور دلیرانہ انداز میں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو کر ہمارے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا، اس وقت میرے حوصلے بلند ہو گئے تھے کہ کوشان خان کسی بھی صورت چنگیز خان کے سامنے خم نہیں ہوگا اور سمرقند شہر اسے فتح نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اس وقت جب وہ جنگ میں بری طرح مصروف تھا، اہل شہر کا چنگیز خان کے ساتھ صلح کر کے شہر کے دروازے کھول دینا گویا کوشان خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دینے کے مترادف تھا۔ میں سمجھتی ہوں اس موقع پر کوشان خان سے ایک غلطی ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب رکی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے برغا خان نے پوچھ لیا، میری بہن کیسی غلطی؟ اولون پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی،
کوشان خان کو جب یہ خبر ہوئی کہ اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے ہیں تو اسے شہر میں داخل ہو کر قلعے میں محصور نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اسی میں اس کی حفاظت، اسی میں اس کا تحفظ اور اسی میں اس کی بہتری اور آسودگی تھی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں قلعے میں محصور ہو کر اس نے غلطی کی ہے۔ جواب میں برغا خان مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، وہ ایک سالار ہے، سالار بھی ایسا جس پر اس کا سلطان فخر کرتا ہے۔ سلطان نے سمرقند کی شہر کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی لگائی تھی۔ میرے خیال میں وہ اس امید پر قلعے میں محصور ہوا ہے، ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ لے کہ شاید وہ چنگیز خان کو پسپا کر کے سمرقند شہر کو اس نازل ہونے والی تباہی سے بچا سکے۔ لمحہ بھر کے لیے اولون کی گردن جھک گئی، پھر وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس کا اس طرح قلعے میں محصور ہو جانا میرے لیے بڑے دکھ کا باعث ہے۔ مجھے ہر وقت اس کی خیریت اور اس کے تحفظ کی فکر لگی رہے گی۔ اب ہم نے یہ بھی سوچنا ہے برغا خان میرے بھائی کہ کس طرح اس کی حفاظت کا سامان کیا جائے۔ جواب میں برغا خان کہنے لگا، میری بہن چپ اور خاموش رہو، دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اولون نے برغا خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا دونوں سمرقند شہر میں داخل ہونے لگے تھے۔ اچانک ایک طوفان اٹھا اور چنگیز خان اور اس کے سارے سالار اور منگول دنگ رہ گئے تھے، اس لیے کہ اچانک قلعے کا بڑا دروازہ کھلا اور نظام الدین، عارض زوزنی، الباز خان، الپ خان اور بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ تازہ سفر کو ترستی منجمد زیست میں عزم مفقود، زبان کو گنگ اور پاؤں کو شکستہ کرتے آہوں کے لہراتے بھمر، خوابوں کے پردوں پر پرواز کرتی شرق و غرب میں پھیلتی اندھی کالی راتوں میں ابلتے غضب کی طرح نکلے۔ پورے لشکر کی کمانداری نظام الدین کر رہا تھا، چنانچہ سامنے آنے والے منگولوں پر درے احساس پر موت کی دستک دیتے مسلسل عذاب لمحوں، قلب کے آنگنوں میں تن من کو گھائل کرتی دکھ کی اندھی گھاتوں، ہر لمحے کو قیامت، ہر سانس کو اذیت بناتے موت کے شب خون کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین اور اس کے لشکر پر بغض کے تاجروں اور تعصب کے سوداگروں، خواب عذاب داستانوں اور قضا کے گرداب، طوفان کے دروازوں پر دستک دیتی سنگریزوں کی بارش کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن نظام الدین اور اس کے ساتھی سالار اپنے لشکر کو لے کر مار دھاڑ کرتے ہوئے منگولوں کے اندر سے گزر کر اس شاہراہ کی طرف پھولیے جو وہاں سے خراسان کی طرف جاتی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چنگیز خان غضبناک ہو گیا تھا، چنانچہ فوراً اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو تعاقب میں لگا دیا۔ تعاقب کرنے والے لشکر کے آگے آگے نظام الدین اپنے لشکر کو لے کر لگ بھگ 5 سے 7 میل تک بھاگتا رہا۔ پھر وہ اچانک مڑا، تعاقب کرنے والے لشکر پر وہ جھلستے ریگستانوں کی کیفیت میں نفس کو بیکل کرتی مرگ بدوش ساعتوں، خوشیوں کی اڑانوں سے محروم کرتے حبس کے قہرمان موسموں، شریانوں میں لہو کی کھولن، رگ رگ میں برق دوڑاتی خونی رتوں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں نظام الدین، الپ خان اور اس کے ساتھیوں نے قہرمانیت کی وسیع ہوتی خلیج اور غیظ و غضب کی طغیانیوں کی طرح منگولوں پر چھانا شروع کر دیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ نظام الدین اور اس کے سالار پہلے ہی غصے اور غضبناکی میں خونخوار ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے بڑی تیزی سے منگولوں کے لیے زندگی کی دشواریاں، موت کے خد و خال، آنکھوں کی بصیرت میں خوف بھرے اندھیروں کے اوہام کھڑے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تعاقب کرنے والوں کی اکثریت کو جب انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو بچنے والے اپنی جانیں محفوظ کرنے کے لیے شکست قبول کرتے ہوئے واپس سمرقند کی طرف بھاگ گئے، جبکہ اپنے لشکر کو لے کر نظام الدین بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ جب شکست خوردہ لشکری واپس گئے اور چنگیز خان کو ان کی ناکامی اور اپنے لشکر کی اکثریت کے موت کے گھاٹ اتر جانے کی خبر سنائی گئی، تب چنگیز خان دکھ اور افسردگی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے لشکر کے بیچ میں کھڑا زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس کے سالار بھی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کا یہ سالار بھی ایک عجیب جھولا اور ناقابل تسخیر دعا ہے۔ یہ کیا کالے تمدن کے عذاب وحشت برے خوابوں کی طرح قلعے سے نکلا، سانسوں کے خودکار عمل میں روح اور بدن کا اختلاف کھڑا کرتے ہوئے سلگتے لمحوں کی طرح ہمارے بیچ سے گزر کر اپنا آپ محفوظ کر کے اپنے لشکر کو بھی بچا کے نکل گیا، اور ہم نے اس کے پیچھے تعاقب کے لیے ایک لشکر لگایا تو اسے بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایسے ہی سالار اپنی آن کی عظمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی جنگجو جرت کے بے محیط گنبد اور شجاعت کے اجالوں کے نقیب بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ میں دوسری بار اس سالار کی عسکری ہنرمندی سے متاثر ہوا ہوں۔ کاش یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے نقصان نہ پہنچاتا، بلکہ اپنے لشکر میں شامل کر کے اس سے وہ کام لیتا تو شاید علاؤالدین خوارزم شاہ اس سے نہیں لے سکا۔ سمرقند کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ کو مورخین اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ سمرقند پہنچ کر چنگیز خان نے قلعے کے مورچے، فصیل شہر اور خندق وغیرہ کا بنظر غائر معائنہ کیا۔ چونکہ اسے سلطان علاؤالدین کے بھاگ جانے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے 2 سالاروں کو ایک لشکر دے کر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھی روانہ کیا۔
تیسرے روز مسلمانوں کا لشکر شہر سے نکلا، منگولوں پر حملہ آور ہوا۔ شام تک ہولناک جنگ ہوتی رہی جس میں دونوں طرف سپاہ کی کافی تعداد ماری گئی۔ دوسرے دن چنگیز خان نے سارے لشکر کی کمانداری اپنے ہاتھ میں لے کر شہر پر حملہ کر دیا۔ دباؤ کا یہ عالم تھا کہ ہر چند اہل شہر نے باہر نکل کر منگولوں پر حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ منگول لشکری جان توڑ کر لڑے۔ اس دوران اہل شہر حوصلہ ہار بیٹھے۔ کچھ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ منگولوں سے مصالحت کے لیے بات کی جائے، لیکن چونکہ اہل بخارا کی حالت زار کا لوگوں کو علم ہو چکا تھا، اس لیے ہوشمند طبقہ مصالحت کے خلاف تھا۔ اختلاف رائے نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 5ویں دن جب لڑائی پوری شدت سے جاری تھی، سمرقند کے شیخ الاسلام، قاضی شہر اور کچھ علماء و فضلاء چھپ چھپا کر شہر سے نکلے اور چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنگیز خان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور عام معافی کا وعدہ کیا۔ اسی رات کو نماز عشاء کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ منگول لشکر نے شہر میں داخل ہوتے ہی تمام حفاظتی انتظامات، فصیل شہر اور مورچے وغیرہ گرا دیے۔ بعد ازاں اراکین وفد اور ان کے لواحقین کے علاوہ جن کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ بنتی تھی، تمام اہل شہر کو قتل کر دیا گیا۔ قلعے کی حفاظت چنگیز خان نے اپنے لشکر کے سپرد کی۔ قلعے کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا، جب اس نے دیکھا اب وہ مکمل طور پر منگولوں کے رحم و کرم پر ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہی، تو موقع پا کر قلعے سے نکلا اور منگولوں سے لڑتا بھڑتا ان کے حلقے سے نکل گیا اور سلطانی لشکر سے جا ملنے کے لیے خراسان کو چل دیا۔ دوسرے دن قلعے کی ایک دیوار بھی گرا دی گئی۔ قریباً 1000 باشندگان شہر نے بھاگ کر خانہ خدا میں پناہ لی، مگر ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی۔ چنانچہ تمام پناہ گزین جل کر شہید ہو گئے۔ اس طرح 30,000 سپاہی، جن میں سے کچھ ترک تھے کچھ دوسرے، ماں اپنے سرداروں کے قتل کر دیے گئے۔ حسب معمول یہاں بھی تمام نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا، کاریگر اور دستکار علیحدہ کر لیے گئے۔ باقی ماندہ باشندگان شہر کو اس شرط پر معافی دی گئی کہ وہ سالانہ 2 لاکھ دینار بطور ٹیکس ادا کیا کریں گے۔ یہ ہولناک واقعہ ربیع الاول 618 ہجری بمطابق مئی 1222 عیسوی کو پیش آیا۔ سمرقند سے نکل کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ نظام الدین اور عارض زوزنی اور ان کے ساتھ الپ خان، الباز خان اور بالا خان خراسان کی سرزمینوں میں اس جگہ پہنچے جہاں سلطان علاؤدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ سلطان کو نظام الدین اور عارض زوزنی کے ساتھ الپ خان، الباز خان اور بالا خان کی آمد سے بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔ تب سلطان نے ان 5 کو طلب کر لیا۔ نظام الدین جب اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ سلطان کے بڑے خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت سلطان کے پاس پہلے سے سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین، نظام الدین اور عارض زوزنی کے بعد بڑا سالار عمر کافی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کے سامنے جا کر نظام الدین کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے الپ خان، الباز خان اور بالا خان بھی کھڑے رہے۔ اس موقع پر سلطان کا بیٹا جلال الدین عجیب انداز میں ان 5 کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور کبھی کبھی اس کی نگاہیں اپنے باپ علاؤدین پر بھی جم جاتی تھیں کہ شاید وہ ان 5 کو بیٹھنے کے لیے کہے۔ کچھ دیر ایسی ہی خاموشی رہی، یہاں تک کہ نظام الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم۔ نظام الدین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوارزم شاہ کہنے لگا، پہلے بیٹھ جاؤ، پھر سکون کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرو۔ میرے پاس سمرقند کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سمرقند کا دفاع کر سکو، لیکن تمہارے پاس جو لشکر تھا اس سے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ تمہارے ساتھ الپ خان، الباز خان، بالا خان اور عارض زوزنی نے بھی بہترین کوشش کی۔ تمہیں سمرقند کی طرف بھیجنے کا میرا یہی مقصد نہیں تھا کہ تم چنگیز خان کو شکست دو، مقصد یہ تھا کہ اس کی پیش قدمی کسی قدر روک کر اس کے آگے بڑھنے کی رفتار کم کر دی جائے۔ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے کہ ہماری مملکت میں کوئی تبدیلی اور انقلاب آئے اور ہم چنگیز خان کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ گو سلطان نے نظام الدین کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا، لیکن نظام الدین کھڑا رہا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عارض زوزنی، الپ خان، بالا خان اور الباز خان بھی کھڑے رہے۔ پھر ایک دم نظام الدین نے سلطان علاؤدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر آپ کے پاس لشکر یہاں موجود ہے، آپ اس کے ساتھ ایک بار خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آئیں۔ لشکر کا ایک حصہ محترم جلال الدین کے حوالے کر دیں، عمر کافی کو اس کا نائب مقرر کریں، لشکر کا دوسرا حصہ میرے حوالے کریں، میرے ساتھ الپ خان کو رکھ دیں، لشکر کا تیسرا حصہ عارض زوزنی کی کمانداری میں دے دیں اور بالا خان کو اس کا نائب مقرر کر دیں۔ الباز خان کے تحت ایک چھوٹا لشکر رکھا جائے جو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کرے۔ سلطان محترم، اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم چنگیز خان کے سامنے جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چنگیز خان کتنا بھی زور لگا لے، ہم اسے بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان محترم، آپ بھلے اس جنگ میں حصہ نہ لیں، جہاں آپ نے قیام کیا ہوا ہے اپنا قیام یہیں رکھیں،
وہ چنگیز خان نے اپنے ایک سالار صوبدائی کو لشکر دے کر آپ کے تعاقب میں بھیجا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس صوبدائی کا ہم بندوبست کر لیں گے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔